BBC اردو کے پروگرام سے عربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں شفیع نقی جامعی. پاکستانی حکام نے ذرائع ابلاغ میں جیل سے رہائی کے بعد آسیہ بی بی کے ملک سے چلے جانے سے متعلق خبروں کی سخت الفاظ میں تردید کی ہے. صدر ٹرمپ کی جانب سے اٹارنی جنرل جیف سیشنز کو برطرف کر دیے جانے کے بعد امریکی صدارتی انتخابات میں مبینہ روسی مداخلت کی تحقیقات پر سوالیہ نشان کیوں لگا؟ اور ملیں گے ضلع خیبر کی کرکٹر جمائمہ افریدی سے اور پوچھیں گے کہ میدان سے باہر کن رکاوٹوں کا سامنا رہتا ہے. کچھ لوگ ہیں جو مجھے سپورٹ نہیں کر رہے، جو میرے پیچھے باتیں کر رہے ہیں کہ یہ تو مجھے تو یہ بہت بری لگتی ہے، یہ تو بالکل آدمی کی طرح ہے اور انہوں نے تو ہمارا نام خراب کر دی. یہ وہ آسیہ بی بی کی رہائی اور ملک چھوڑنے سے متعلق اطلاعات گزشتہ رات گئے گردش میں آئیں، لیکن بعد میں پاکستانی حکام نے ذرائع ابلاغ میں آسیہ بی بی کے ملک چھوڑ جانے سے متعلق خبروں کی تردید کر دی. سپریم کورٹ نے گزشتہ ہفتے انہیں توہین رسالت کے ایک مقدمے میں بری کر دیا تھا، جس کے نتیجے میں 8 سال بعد گزشتہ روز ان کی رہائی عمل میں آئی. حکام کے بقول ملتان جیل سے رہائی کے بعد انہیں محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے. عمر آفریدی کی رپورٹ. آسیہ بی بی 8 برس بعد بالآخر جیل کی سلاخوں سے باہر آ گئی ہیں، مگر وہ کہاں ہیں؟ اس کا جواب جن چند لوگوں کے پاس ہے انہوں نے چپ سادھ لی ہے. بعض ذرائع کا دعویٰ ہے کہ وہ ملک سے جا چکی ہیں، مگر ملک کے وزیر اطلاعات کا کہنا ہے کہ آسیہ بی بی فی الحال پاکستان ہی میں ہیں. گزشتہ ہفتے سپریم کورٹ سے آسیہ بی بی کی بریت کے فیصلے کے بعد بعض مذہبی جماعتوں کا رد عمل نہ صرف حکومت کے لیے بڑا چیلنج بنا ہوا ہے، بلکہ ان جماعتوں کے بعض قائدین نے تو فیصلہ کرنے والے ججوں اور فوج کے سربراہ کو بھی کھلم کھلا للکارا. مظاہرین اسی وقت گھروں کو لوٹے جب حکومت نے تحریک لبیک پاکستان سے وعدہ کیا کہ اس فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی درخواست کی مخالفت نہیں کی جائے گی. نظر ثانی کی درخواست دائر کر دی گئی ہے. اس معاہدے کے بعد حکومت کو اعتدال پسند حلقوں کی جانب سے سخت تنقید کا سامنا کرنا پڑا. حقوق انسانی کے کارکن حکومت کو ڈر جانے کا مشورہ دیتے ہیں. یہ صرف ایک فرد کی زندگی کا مسئلہ نہیں بلکہ ہمارے آئین اور ریاست کا سوال ہے اور ہمارے قومی اداروں کا سوال ہے. قانون کی بالادستی کا سوال ہے اور ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے. 4 بچوں کی ماں آسیہ بی بی کا پورا نام آسیہ نورین ہے. 8 برس پہلے انہیں توہین رسالت کے الزام میں مقامی عدالت نے موت کی سزا سنائی تھی. انہوں نے ہمیشہ اس الزام کی تردید کی ہے. عمر آفریدی، BBC نیوز. اور اسی موضوع پر تازہ ترین تفصیلات کے لیے BBC اسلام آباد اسٹوڈیو سے براہ راست ہمارے ساتھ ہیں نامہ نگار فرحت جاوید. فرحت جاوید صاحبہ، آسیہ بی بی کے معاملے پر وزارت خارجہ کی بریفنگ ہوئی اور وزیر اطلاعات فواد چودھری نے پریس کانفرنس بھی کی. تازہ ترین تفصیلات ہیں کیا؟ شفیع، بالکل. آج پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان ڈاکٹر فیصل نے بھی اپنی ہفتہ وار بریفنگ کے دوران آسیہ کے بارے میں بات کی اور اس کے بعد جو وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری ہیں انہوں نے بھی اس معاملے پر بات کی اور دونوں نے یہی کہا کہ سب سے پہلے تو انہوں نے ان خبروں کی تردید کی جن کے مطابق وہ ملک سے جا چکی ہیں. انہوں نے کہا کہ وہ پاکستان میں ہی ہیں اور ایک محفوظ مقام پر ہیں، لیکن وہ محفوظ مقام کون سا ہے اس کے بارے میں کوئی بھی کچھ نہیں بتا رہا. یہ کہا جا رہا ہے، ایسی میڈیا رپورٹس ہیں کہ وہ اسلام آباد میں ہی موجود ہیں، لیکن کیا واقعی وہ اسلام آباد میں ہیں یا کسی اور شہر میں ہیں اس بارے میں کچھ کنفرمیشن نہیں ہے. البتہ ان دونوں وزارتوں کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ پاکستان میں ہی ہیں اور محفوظ مقام پر ہیں. تو فرحت جاوید، آسیہ بی بی اس وقت ملک کی ایک آزاد شہری ہیں، لیکن ان کے خلاف نظر ثانی کی درخواست عدالت میں ہے. سوال یہ کیا وہ ملک چھوڑ سکتی ہیں؟ بالکل. آج جو ہفتہ وار بریفنگ تھی فارن آفس کی اس میں ترجمان نے یہ کہا کہ آسیہ بی بی پاکستان کی ایک آزاد شہری ہیں اور وہ جہاں جانا چاہیں وہ جا سکتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ انہوں نے اس ریویو پٹیشن کا بھی ذکر کیا جو کہ درخواست مدعی کی جانب سے دائر کی گئی تھی سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف. اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ ایک ٹیکنیکل معاملہ ہے، تاہم جو لیگل پروسیڈنگز ہیں یہ تمام قانونی معاملات جب پورے ہو جائیں گے تو اس کے بعد وہ جہاں جانا چاہیں وہ جا سکتی ہیں. تو فرحت جاوید، جس کا آپ نے ذکر بھی کیا ریویو پٹیشن کا، تو وہ آپ کس اسٹیج پر ہے؟
جب سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ آیا تھا تو اس کے بعد مدعی کی جانب سے یہ ریویو پٹیشن دائر کی گئی تھی جس میں اس فیصلے پر نظر ثانی کی جانی تھی. ابھی تک یہ جو درخواست ہے اس کو سماعت کے لیے ابھی تک منظور نہیں کیا گیا, اور دوسری جانب جو قانونی ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس درخواست کا, یہ ریویو پٹیشن کا آسیہ بی بی کی موومنٹ پہ کوئی اثر نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہیں پر بھی یہ نہیں کہا کہ وہ ملک سے باہر نہیں جا سکتی, تو وہ آزاد ہیں قانونی ماہرین کے مطابق اپنی نقل و حرکت میں. لیکن بہرحال اس وقت پاکستان کی جو حکومت ہے, جو وزارت خارجہ ہے اور جو وزارت اطلاعات ہیں, وہ یہی کہتے ہیں کہ جو لیگل پروسیڈنگ ہونی ہے اس کے بعد ہی وہ ملک سے باہر جا سکیں گے, اور ایسا تاثر ایسا ملتا ہے کہ شاید جو حکومت ہے وہ لیگل پروسیڈنگ کا انتظار کرے گی اس سے پہلے کہ وہ آسیہ بی بی کو ملک سے باہر بھیجے. فرحت جاوید, بہت بہت شکریہ. اور اب کچھ عالمی خبروں پر ایک نظر. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اٹارنی جنرل جیف سیشنز کو ان کے عہدے سے برطرف کر دیا ہے. صدر ٹرمپ اٹارنی جنرل سے امریکی انتخابات میں مبینہ روسی مداخلت کی انکوائری سے خود کو علیحدہ رکھنے کے فیصلے پر ناراض تھے. ڈیموکریٹ پارٹی کے قانون سازوں نے خدشہ ظاہر کیا کہ صدر ٹرمپ انتخابات میں مبینہ روسی مداخلت کی جاری انکوائری کو ختم یا محدود کرنے کی تیاری کر رہے تھے. تفصیل کے ساتھ فراز ہاشمی. جیف سیشن جب آخری بار بطور اٹارنی جنرل ڈپارٹمنٹ آف جسٹس سے نکلے تو دفتر کے ملازمین نے انہیں انتہائی پرجوش انداز میں رخصت کیا. صدارتی انتخابات میں ڈونلڈ ٹرمپ کی پرزور حمایت کے سلسلے میں صدر ٹرمپ نے جیف سیشن کو اٹارنی جنرل کے عہدے پر فائز کیا. جیف سیشن کے استعفے کا متن یہ واضح کرتا ہے کہ انہوں نے اٹارنی جنرل کا عہدہ چھوڑا نہیں بلکہ انہیں برخاست کیا گیا ہے. Make America great again. صدر ٹرمپ نے جیف سیشن کی طرف سے صدارتی انتخابات میں روس کی مبینہ مداخلت کی انکوائری کرنے والے کمیشن کی نگرانی سے معذرت کے فیصلے کو کبھی معاف نہیں کیا. ڈیموکریٹس اور کئی ریپبلکن قانون سازوں کو خدشہ ہے کہ صدر ٹرمپ سن 2016 کے امریکی انتخابات میں روس کی مبینہ مداخلت سے متعلق اسپیشل کونسل رابرٹ مولر کی انکوائری کو ختم کرنے کی تیاری کر رہے ہیں. اگر اٹارنی جنرل کی برطرفی ایف بی آئی کی انکوائری کو ختم کرنے کا آغاز ہے تو یہ اقدام ایک آئینی بحران کو جنم دے گا. صدر ٹرمپ نے مڈ ٹرم الیکشن کے نتائج پر معذرت خانہ رویہ اپنا رکھا ہے. گزشتہ روز انہوں نے ایک رپورٹر سے اس وقت جھگڑا شروع کر دیا جب اس نے ایف بی آئی انکوائری کے حوالے سے ان سے سوال پوچھنے کی کوشش کی. صدر ٹرمپ نے غصے کے عالم میں پریس کانفرنس ختم کر دی. بہت ہو گئی, مائک رکھ دو. میں نے کہا مائک رکھ دو. سی این این کو تم جیسے رپورٹر رکھنے پر شرم آنی چاہیے. تم ایک بدتمیز اور فضول شخص ہو. تمہیں سی این این میں نہیں ہونا چاہیے تھا. وائٹ ہاؤس نے سی این این کے رپورٹر پر الزام عائد کیا ہے کہ اس نے وائٹ ہاؤس کی خاتون ملازمہ کو ہاتھ لگایا جب اس نے رپورٹر سے مائک واپس حاصل کرنے کی کوشش کی. سی این این نے کہا ہے کہ ان کے رپورٹر پر الزام جھوٹ پر مبنی ہے اور وہ رپورٹر کے ساتھ ہیں. ریاست کیلیفورنیا کے شہر تھاؤزنڈ اوکس کے ایک بار میں ایک شخص نے ایک پولیس افسر سمیت کم سے کم 12 افراد کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا. حملہ آور کی لاش بھی عمارت سے ملی ہے لیکن ابھی تک اس کی شناخت نہیں ہو سکی اور نہ ہی اس حملے کے محرکات کے بارے میں کوئی علم ہے. عدالتی پابندی کے باوجود دہلی اور اس کے نواح میں دیوالی کے موقع پر آتش بازی اور پٹاخوں کی وجہ سے فضائی دھند میں اضافہ ہو گیا ہے. ملک کی سپریم کورٹ نے دیوالی کی رات سے 2 گھنٹے کے لیے پٹاخے چلانے کی اجازت دی تھی لیکن اس حکم کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی گئی. یمن میں حدیدہ کی بندرگاہ کو حوثی باغیوں کے قبضے سے چھڑانے کے لیے جاری جنگ میں مزید تیزی آئی ہے. ایمنسٹی انٹرنیشنل نے حوثی باغیوں کو خبردار کیا ہے کہ وہ اسپتالوں کو اپنے عسکری مقاصد کے لیے استعمال کرنے سے گریز کریں. سیمسنگ نے اپنے پہلے فولڈیبل موبائل فون کی نقاب کشائی کر دی ہے جس کے بارے میں کمپنی کا دعویٰ ہے کہ یہ موبائل ڈسپلے ٹیکنالوجی کا مستقبل ہے. اس فون میں ایک تہدار ٹچ اسکرین لگی ہوئی ہے اور جب اس کو پہلی مرتبہ اٹھایا جاتا ہے تو ایک دوسری اسکرین نمودار ہوتی ہے جس پر بیک و 3 ایپس دیکھی جا سکتی ہیں. آئیے دیکھتے ہیں ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر قارئین کن خبروں میں دلچسپی لے رہے ہیں. پاکستانی حکومت کا دعویٰ کہ جیل سے رہائی کے بعد بھی آسیہ بی بی ملک میں ہے. امریکی جیل میں قید عافیہ صدیقی کا عمران خان کے نام پیغام. کینسر کے مرض میں مبتلا اداکار ارشد حسین کہتے ہیں لوگ سیلفی بنانے کو ترستے ہیں مگر مدد مانگو تو آنکھیں پھیر لیتے ہیں. یہ خبریں زیادہ دلچسپی سے پڑھی جا رہی ہیں.
BBC اردو کے پروگرام سے عربین میں آگے چل کر ملیں گے مصنفہ صنم مہر سے اور پوچھیں گے کہ انہیں قندیل بلوچ پر کتاب لکھنے کا خیال کیوں آیا. اور ضلع خیبر کی جمائمہ آفریدی نے آخر کس کرکٹر سے متاثر ہو کر کرکٹ کھیلنی شروع کی.